السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا کما امر واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ فی الخلق والامر واشہد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ المبعوث الى الاسود والاحمر لتتمیم مکارم الاخلاق وعلى آلہ واصحابہ الذین هم خلاصۃ العرب العرباء وهم كالنجوم في السماء للاقتداء والاهتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ملت ابیکم ابراہیم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائف Q&A کا پروگرام۔ مفتی محمد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، یہ پروگرام پیر سے لے کر جمعہ تک اسی وقت نشر ہوتا ہے، اور پروگرام کی ترتیب سے بھی آپ واقف ہیں۔ شروع میں کسی موضوع پر گفتگو کی جاتی ہے اور پھر آپ کے لیے لائیو کالوں کا سلسلہ جاری کیا جاتا ہے، جس میں آپ دینی سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں معلوم کرتے ہیں۔ جو سلسلہ گفتگو چل رہا ہے وہ سورہ حج سے متعلق ہے۔ آخری آیت کے اوپر کل گفتگو کر رہے تھے ہم۔ اس آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے کئی چیزیں ذکر فرمائی ہیں، جس میں ایک تو اس بات کا حکم دیا کہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے پوری جد و جہد کی جائے۔ اس کے بعد یہ فرمایا هو اجتباکم، اللہ وہ ذات ہے جس نے آپ کو منتخب کیا، چوز کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بڑے خاندان کا ذکر کیا، کنانہ تک، بلکہ فرمایا کہ ولد ابراہیم میں سے، ولد اسماعیل میں سے اللہ نے کنانہ کو منتخب کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب نامہ اوپر جا کر کنانہ میں ملتا ہے، محمد ابن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ، یہ کنانہ کا نام یہاں پر آیا۔ بنی کنانہ کو اللہ نے منتخب کیا بنو اسماعیل میں سے، اور پھر قریش کو منتخب کیا اس میں سے، پھر قریش میں سے بنو ہاشم کو منتخب کیا، اور بنو ہاشم میں سے اللہ نے مجھے منتخب کیا، چوز کیا۔ ایک بات اور اس آیت میں ذکر فرمائی، وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے تنگی نہیں رکھی، دین کے معاملات میں آسانیاں رکھی۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا۔ یہ آیت رمضان کے روزوں کے بارے میں آئی کہ اگر کوئی شخص مسافر ہے تو بعد میں قضا کر لے۔ حالت سفر میں اگر کوئی شخص روزہ نہ رکھے رمضان کے تو اس کی اجازت ہے۔ اگرچہ پھر افضل کیا ہے اس بارے میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ افضل یہ ہے کہ اگر اس کو یہ اندیشہ نہ ہو کہ سفر میں کوئی تکلیف ہوگی، ایسا خطرہ نہیں ہے، تو اس کو چاہیے کہ روزہ رکھ لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان بہت برکتوں والا، بہت عظیم الشان مہینہ، اگر یہ مس ہو جائے گا تو اس کی جو فضیلتیں تجھے حاصل ہونی چاہیے وہ حاصل نہیں ہوگی۔ تو اگر یہ اطمینان کا سفر ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی
لندن سے جا رہا ہے، 200-300 کلومیٹر دور ہے، برمنگھم ہے، یا بریڈفورڈ آ رہا ہے، اطمینان کا سفر ہے، اس کو کوئی خطرہ نہیں کہ تکلیف پہنچے گی، تو اس کو چاہیے کہ روزہ رکھ لے۔ اگر پھر کوئی ایسا سفر ہے جس میں تکلیف دہ سفر ہے، امکان ہے کہ کوئی تکلیف ہو سکتی ہے، تو پھر روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ روایتوں میں ایک واقعہ آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں، ایک شخص کے اوپر لوگ چادر سے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو پوچھا کیا بات ہے، کیا ہوا اس آدمی کو؟ بتایا کہ یہ روزے سے ہے۔ تو آپ نے فرمایا لیس من البر الصوم فی السفر، سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں، یعنی جب اللہ نے اجازت دی ہے اور اتنا گرمی کا سفر ہے ہمارا، تو اس کو چاہیے کہ روزہ نہ رکھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے مدینے سے، اس وقت رمضان کا مہینہ ہے، فتح مکہ کا موقع ہے، آپ نے روزہ رکھا ہے مدینے سے۔ ایک منزل پر جب آپ پہنچے ہیں، بعض روایتوں میں اس کا نام قدید ہے، بعض میں اس کا نام عصفان ہے، صحابہ کرام نے شکایت کی یا رسول اللہ سفر کے اندر ہم چل رہے ہیں، روزہ مشکل ہو رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کے بعد اونٹ پر سوار ہیں، پانی منگایا اور سب کے سامنے پی لیا، تاکہ سب کو اطلاع ہو جائے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ نہیں رکھا، وہاں سے لے کر مکہ تک بھی پھر آپ نے روزہ نہیں رکھا۔ تو جن کاموں کی اللہ نے اجازت دی ہے اس میں آسانیاں ہیں، نماز کے اندر آسانیاں ہیں، وضو میں آسانی ہے۔ وضو کے اندر یہ آسانی ہے کہ اگر آدمی اپنے شہر سے دور ہے، پانی سے دور ہے، یا شہر میں ہے لیکن پانی کا استعمال کرنا تکلیف دہ ہے، تو پھر اس کے لیے تیمم کی اجازت دے دی، موضوع پر مسح کی اجازت دے دی، مقیم کے لیے 1 دن 1 رات اور مسافر کے لیے 3 دن 3 رات۔ اگر کھڑے رہ کر نماز نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت دے دی، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کر پڑھنے کی اجازت دے دی۔ یہ سب آسانیاں اگر آپ غور کریں تو بہت سی آسانیاں اللہ نے دین کے معاملے میں رکھی ہے، تو یسر ہے۔ حدیث میں یہ بھی فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کو روانہ کر رہے ہیں تو آپ نے فرمایا بشروا ولا تنفروا، یا تثنیہ کا صیغہ بشرا ولا تنفرا، خوشخبری دینا، لوگوں کو نفرت مت دلانا، یسرا ولا تعسرا، آسانیاں بتلانا، تکلیف اور مشکل مت بتلانا، یعنی ان کو دین آسان انداز میں پیش کرنا، بڑا مشکل انداز میں مت پیش کرنا۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین، اس ملت کو ملت ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ نسبی اعتبار سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واسطے سے ابراہیم علیہ السلام سے ملتے ہیں، اور دینی اعتبار سے بھی ملت ابراہیمی کہی جاتی ہے اس امت کو۔ بہت سے وہ طریقے جو ابراہیم علیہ السلام کی امت میں تھے ہماری امت میں بھی۔ پورا حج اگر آپ دیکھیں یہ اس خاندان کی یادگار ہے، قربانی ابراہیم علیہ السلام کی یادگار، اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہے۔ هو سماکم المسلمین، انہوں نے ہی تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ سورہ بقرہ کی وہ آیت جس میں تعمیر کعبہ کے وقت کی دعا مذکور ہے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اے اللہ ہم دونوں کو بھی تیرا فرما بردار بنا اور ہماری اولاد میں سے ایک امت مسلمہ عطا فرما۔ ان کی اولاد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں یہ امت ہے، امت مسلمہ نام رکھا ہے، فرما بردار امت۔ وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم، یہاں سے کل گفتگو باقی رہ گئی تھی
تاکہ گواہ رہیں تم پر رسول، وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم گواہ رہو لوگوں پر۔ دو گواہیاں ہیں، ایک گواہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے بارے میں دیں گے، اور ایک یہ امت گواہی دے گی تمام نبیوں کے بارے میں۔ قیامت کے دن سب امتوں سے پوچھا جائے گا۔ کچھ امتیں ایسی ہوگی جو کہے گی ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا، کوئی بشارت دینے والا نبی اور رسول نہیں آیا، تو یہ امت گواہی دے گی کہ نہیں، اس امت پر بھی رسول آئے تھے۔ وہ اگلی امت کہے گی کہ یہ امت تو بعد میں آئی ہے، آخری زمانے میں آئی ہے، انہوں نے تو ہمیں دیکھا تک نہیں، پھر یہ گواہی کیسے دے رہے ہیں؟ تو امت مسلمہ کہے گی کہ ہمارے نبی نے ہمیں بتایا کہ تمہارے اوپر، تمہاری قوم میں فلاں شخص نبی آئے تھے، فلاں نام کے نبی تھے، اور ہمیں اپنے نبی کی کہی ہوئی باتوں کا ایسا یقین اور اعتماد ہے جیسے آنکھوں دیکھی ہوئی بات کہیں۔ اللہ تعالیٰ اس امت کی گواہی کو قبول کریں گے۔ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، یہ جو اللہ نے تم پر احسان کیا، تمہارا مقام اور فضیلت تمہیں عطا فرمائی کہ تم قیامت کے دن گواہی دو گے، اور تمہارا نام مسلمان رکھا، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا، چوز کیا، ان تمام احسانات کا شکر یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو۔ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ دو عبادتیں ذکر کی گئی، اس لیے کہ فزیکل عبادتوں میں، جسمانی عبادتوں میں سب سے اہم عبادت نماز ہے، اور مالی عبادتوں میں سب سے اہم عبادت زکوٰۃ ہے، تو اللہ نے ان دونوں کو ذکر کر دیا۔ 80 سے زیادہ ایسے مقام ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ کو قرآن مجید میں ایک ساتھ ذکر فرمایا۔ یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، الگ الگ انداز ہے لیکن نماز اور زکوٰۃ ساتھ ساتھ۔ اور اس میں ایک مناسبت بھی ہے کہ نماز یہ اللہ کی عبادت، بنیادی عبادت ہے، اور اس میں رکاوٹ جو بنتا ہے یہ مال ہے۔ جس قدر انسان کے پاس مال بڑھتا ہے، نماز میں وہ کوتاہی برتتا ہے، غفلت ہو جاتی ہے، جماعت کی نماز چھوٹتی ہے، وقت پر نماز نہیں پڑھتا۔ اس لیے اللہ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو ذکر فرمایا کہ نماز اور اس کو رکاوٹ بننے والی چیز مال ہے، مال کو کیسے نکالا جائے گا؟ زکوٰۃ، مال کی محبت زکوٰۃ کے ذریعے نکالی جائے گی۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، تیسرا حکم یہ دیا گیا اللہ کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کو تھامنے کا مطلب اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لو۔ جو حکم اللہ دے رہے ہیں اس حکم پر مضبوطی سے عمل کرو۔ ہوا مولاکم، وہی تمہارا مولا ہے، وہی تمہارا آقا ہے۔ فنعم المولا ونعم النصیر، بہترین مولا ہے اور بہترین مددگار ہے۔ یہ جو آیت کا آخری حصہ ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ کے دو بہترین نام ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی معاملے میں پریشان ہے، اللہ کے ان دو ناموں کے ذریعے مدد مانگے، نعم المولا و نعم النصیر۔ اور ایک سورہ نساء کے اندر جو آیت ہے، سورہ آل عمران میں، اس آیت کو اس میں جوڑ لے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ یہ ایک جملہ پورا ہو جاتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، و نعم الوکیل، اور بہترین کارساز ہے، کام بنانے والا ہے۔ اور یہ جملہ نعم المولا و نعم النصیر، بہترین مولا ہے اور بہترین مدد کرنے والا ہے۔ اگر کوئی شخص اس طرح کی کوئی پریشانی میں ہے اور روزانہ یہ 100 مرتبہ پڑھے، 3 مرتبہ اور 3 مرتبہ درود شریف شروع اور آخر میں پڑھ لے، تو انشاءاللہ اس کے کام آسان ہو جائیں، اللہ کی مدد آئے گی۔ سورہ حج یہاں پر ختم ہوئی۔ شروع میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر فرمایا سورہ حج میں،
اس کے بعد انسانوں کی پیدائش کا ذکر فرمایا کہ تمہیں مرنے کے بعد زندہ ہونے میں کیوں شک ہے، ہم نے تم کو اس طریقے سے پیدا کیا، نطفہ سے علقہ، علقہ سے مضغہ، مضغہ سے مخلقہ۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور ابراہیم علیہ السلام کے ذکر میں حج کا ذکر آیا، حج کے احکام آئے، طواف زیارت کے احکام آئے، قربانی کا ذکر آیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخر میں شرک کی برائیاں بیان کی اور شرک کو ایک مثال کے ذریعے مذمت کی کہ کس طریقے سے جس کو ہاتھ سے تراشتے ہیں اس کے آگے پوجا کرتے ہیں، اس کے آگے جھکتے ہیں، وہ جو تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں، اگر سب جمع ہو کر ایک مکھی بنانا چاہیں تو بنا نہیں سکتے، مکھی بنانا تو درکنار، مکھی اگر ان کے سامنے رکھی ہوئی چیزوں کو کھاتی ہے وہ ہٹا نہیں سکتے، تمہارے نفع نقصان کے کیسے مالک بنیں گے؟ اور پھر آخری آیت میں بہت چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ سورہ حج کا مضمون ہے پورا۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو کیو این اے کا پروگرام۔ آپ کے لیے لائیو کالوں کا سلسلہ جاری کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے یا آپ کسی پریشانی کا حل چاہتے ہیں تو آپ بھی اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ ایک اور لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ میں نے فون کیا کافی دیر بھی میں آپ کا بیان سن رہی ہوں، جی جی 3 منٹ ہو گئے ہیں، تو میں اس لیے فون کیا، ایک تو دعا کے لیے، اکثر میں آپ کو کہتے ہیں دعا کرنے کے لیے، جی جی تو دوسرا یہ میں نے پوچھنا ہے جس وقت سورہ پڑھے نا، سورہ سجدہ پڑھی دی، یہ نماز نفلی عبادت واسطے، صلاۃ الحاجت واسطے، پہلی رکعت 100 دفعہ آیت کریمہ پڑھیں، 100 دفعہ پڑھے، 100 دفعہ پڑھ لیں۔ جی جی دوسرا وہی تو یہ کیسے ہے پڑھنے سے؟ دوسرا ہے نا صدقے لیے، صدقے کا نفل انسان پڑھ سکتا ہے؟ ایک صبح پیر ڈول ہو تو دوبارہ پہ جو پاؤں میں درد ہو یا ٹانگوں میں تو اوپر سنگ کر نہ رکھا جائے تو اس کا تجمع انسان کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ نہیں، پہلا سوال تو آپ کا یہ تھا کہ وہ ایک پہلا سوال ہے نا جو میں نے آ کے نماز حاجت جو پڑھی جی جی 2 دفعہ، جی، اس اور میں پہلی رکعت میں ادھر ٹی وی پر سنا تھا اقرا پڑھے، اچھا، پہلی رکعت میں 100 دفعہ میں آیت کریمہ پڑھے، ہاں ہاں، پھر دوسری رکعت میں پڑھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل جی جی 100 دفعہ، پھر سجدے میں جاؤ تو 7 دفعہ نا ادھر یہ پڑھو۔ یہ میں نے آپ سے پوچھنا یہ کیسے ٹھیک ہے پڑھنا کہ یہ نہیں، یا اچھا۔ آپ کوئی طریقہ مجھے نا بتائے نماز و حاجت کے لیے۔ اور دوسرا سوال کیا تھا؟ دوسرا سوال تھا میں کہ اس وقت میں وضو کرتی ہوں نا، جی صبح 1 دفعہ کیے جو 2 یا 3 دفعہ کا وضو کرتی ہوں نماز پڑھنے کے لیے، اس کے بعد میرے نا ٹانگوں میں پریشان ہے گولے کا ہے، تو مشکل سے میں پاؤں دھوتے ہوں، کسی ضرورت پڑے تو میں جراب کے اوپر سے تجمع کر سکتی ہوں کہ نہیں؟ اچھا اچھا، ٹھیک ہے، بتاتے ہیں۔ ایک ہے میرے بھائی جو صدقہ ایک کے نفل پڑے جاتے ہیں، جی، کئی بندے کہتے ہیں صدقے کے نفل وہ پڑھنے جائز ہوتے ہیں، ان کا طریقہ مجھے بتائیں کس طرح پڑھنا ہے؟ صدقے کا مطلب کسی مرحوم کو ثواب پہنچانے کے لیے، یا کسی مرحوم کو ثواب پہنچانے کے لیے، یا کوئی مصیبت انسان کے اوپر آ جائے اس مصیبت کے لیے پڑھنے کے لیے، یا بیماری کے لیے پڑھنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ یہ بتاتے ہیں۔ دفعہ آپ کو نا یہ بتاتے، میرے بیٹے کا نام جنید حسن احمد ہے، اس کے لیے میں آپ کو کہتی ہوں اس کے لیے دعا کرو۔ ابھی تک میں جو آپ نے وظیفے بتائے میں پڑھتی ہوں، اچھا، 1 سال سے اوپر ہو گئے ہیں، پھر اس کے رشتے کا نہیں بندوبست بنتا ہے، آپ کو نماز پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، حج بھی نے 2-3 دفعہ تک کیا ہوئے، عمرہ بھی کیے ہوئے۔ چلو انشاءاللہ اس کے لیے نام لے کے دعا کریں گے آج۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ لائن پر ہیں، آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی، دوبارہ کوشش کریں۔ ایک اور کال کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور گزارش یہ ہے جی کہ
بنی اسرائیل میں اور بھی جگہ بھی قرآن پاک میں بڑی دفعہ والدین کے حقوق کے متعلق ذکر آیا ہے کہ وہ ان کی خدمت بوڑھے ہو جائیں تو وہ ان کی خدمت کرو، اف نہ کرو، ان کا حکم مانو، سوائے اس کے شرک نہ وہ کریں دوسرے. تو اس کی اگر کوئی بندہ یہ تشریح لیتا ہے کہ جب آدمی کی خود آگے اولاد ہو جائے نا تو ماں باپ کو ایکسپیکٹیشن نہیں کرنی چاہیے، کوئی توقعات نہیں کرنی چاہیے. تو اس کے متعلق احکام جو ہیں اور اس کا ریفرنس ذرا بتا دیں. یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ جب خود ماں باپ کی پریشانی ہے جب. جی اچھا ٹھیک ہے، بتا دیں. بہت بڑی مہربانی جی، بہت شکریہ. جی ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب آپ کیسے ہو؟ جی الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ میں شکر الحمدللہ. فرمائیے. جی مفتی صاحب ایک سوال پوچھنا سی. جی رمضان آنے والا ہے ماشاءاللہ، تے میں پچھلے سال نہ کوئی سوال سی کہ کسی میری جاننے والی یہ کیا تھی کہ جس طرح کوئی اس نے خامد کا کوئی دوست سی جسے اٹلی سے یا کدھر باہر سے مسلمان سی، تے وہ ادھر آتا تو وہ روٹی بہت پسند کرنا. تو میں کیا ٹھیک ہے افطاری کے بعد، تو وہ کہتی نہیں ان کو دن میں روٹی پکا کے دے سکتے ہیں. میں کہا یہ تو نہیں اچھا ہوئے. نہیں تو وہ جو مہمان ہے وہ کون ہے؟ روزے دار نہیں ہے وہ؟ مسلمان ہے، روزے نہیں رکھتا، نماز نہیں پڑھتا، کچھ نہیں کرتا. اچھا. شادی بھی اس مسلمان عورت سے کی ہے، وہ بھی کوئی پتہ نہیں جبری ہے کدھر سے نہیں. تو میں یہ کیا مسئلہ بنیا ہے؟ وہ بولتی نہیں یہ کوئی جسے فیشنی دے یہ وہ کہنے لگی. تو پھر میں کہا آپ 14 سال کا آپ کا بچہ ہے، وہ بھی روزے رکھتا، آپ بھی، آپ کا مند بھی، تو اس کو دن میں سارے نے بچوں نے سامنے آپ روٹی بنا کے کھانے بنا کے دیتے ہیں، تو مجھے نہیں اچھا لگتا. جی ٹھیک ہے. وہ تھوڑی سی پریشان ہوئی گئی ہے، تو میں اس واسطے پوچھا کہ رمضان میں کوئی رشتہ دار اچھا کوئی خامندنا یا کوئی اچھا اس کی دینا چاہیے روٹی پانی، پوچھنا چاہیے. ٹھیک ہے بتاتے ہیں انشاءاللہ. جی شکریہ. السلام علیکم. مزید ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مولانا صاحب ٹھیک ٹھاک ہو؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا فضل ہے. مولانا صاحب میں ایک بات پوچھا تھا کہ جو بلیک برن میں الخیر والوں کا دفتر ہے وہاں ڈونیشن کر سکتے ہیں؟ جی الخیر کا دفتر جو آپ کو پوچھنا ہے تو آپ اسٹوڈیو پہ فون کریں، جو 30800 والا نمبر ہے اس پر آپ فون کریں. جی پورا نمبر ہے 03,000 999 786. اس نمبر پر آپ فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں. جی ناظرین کرام ایک اور کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلو گڈ ایوننگ سر. جو ہم بولے چالو چراغ تیرے بل میں ہمیشہ، اس کا مطلب جب ہم بچپن میں جنم لیتے ہیں ہماری ماں ہمیں پالتی ہے، جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں پھر بھی ہمیں ہاؤس اریسٹ کر دیا جاتا ہے، گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں. اولڈ گولڈ فولڈ ٹولڈ اینڈ سولڈ سبھی کے آگے ڈفرنٹ الفابیٹ لگا ہے، ورڈ اولڈ ہی لگتا ہے. سو وی آل سلیوز فرام دی بگننگ. ہمیں کچھ معلوم نہیں ہم کہاں سے آئے کہاں جانا ہے. Let there be light and be peace. Let there be peace with Prophet Muhammad. پیس کا مت سے ٹکڑے مت کرو، کسی کنٹری کے ٹکڑے مت، کسی گھر کے 2 ٹکڑے نہ کرو. پیار محبت جیسے تھریسا میں ہے نا، جو چرچ میں سنڈے کو جاتی ہے وہاں پرے کرتی ہے، باہر کچھ اور بول دیتی ہے. She made a commitment to somebody. ریفرینڈم ہوا، لوگ چاہتے ہیں ہمیں فریڈم چاہیے، تو وہ تو غلامی ہمیں اور بنانا چاہتی ہے. She gives billions of pounds blank checks. جو ادھر کے لوگ ہیں وہ بھوکے مر رہے ہیں. جو کھانا ہے اس میں سبھی مکس ہوا ہوا ہے. We don't know what they're putting into our food. جو بیماری ہے جو انہوں نے لگائی ہمیں، یہ جو سائنٹسٹ ہیں نا، ٹاپ سائنٹسٹ، they are putting poison in our food. They are killing us slowly, bit by bit. Very good night to you, sir. جی اوکے. السلام علیکم. مزید ایک کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب میرا سوال ہے
یہ جو لوگ رجب کے مہینے میں روزہ رکھتے ہیں، کیا یہ سنت ہے یا کیا اس کی کیا؟ ٹھیک ہے بتاتے ہیں. ویسے رجب کا مہینہ اب ختم ہو رہا ہے. جی 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 ٹھیک ہے. ایک اور لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کیسے ہیں مولانا؟ الحمدللہ. آپ ٹھیک ہے؟ اللہ کرم ہے. اچھا ایک سوال پوچھنا تھا. جی والدین فوت ہو جائے تو ان کا کیا حقوق ادا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں. اور ایک دوسرا اگر آپ بتا دیں ڈپریشن اور انزائٹی اور یہ گھبراہٹ کے لیے کوئی بتا دیں. ٹھیک ہے یہ بتاتے ہیں. السلام علیکم. ٹھیک ہے وعلیکم جزاک. سب سے پہلے ہماری ایک بہن نے یہ سوال کیا تھا کہ صلاۃ الحاجت جو پڑھتی ہیں وہ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد آیت کریمہ 100 مرتبہ، دوسری رکعت میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ 100 مرتبہ. دیکھیے صلاۃ الحاجت جو ہے یہ مختلف ہے، الگ الگ ہے، اپنے اپنے بزرگوں کا عمل ہے. کسی کے بزرگ کا عمل کیا ہوتا ہے، کسی نے کوئی آزمایا اس پر عمل ہوتا ہے. تو ویسے آپ نے جو یہ پڑھا ہے یہ بھی پڑھ سکتی ہیں، اس لیے کہ نفل نماز کے اندر اس طرح آیتوں کی تکرار جائز ہے. مطلب 100 مرتبہ جو آپ آیت پڑھیں گی نفل نمازوں میں اس طرح بار بار پڑھنا درست ہے. دوسرا جو آپ کا مسئلہ تھا کہ وضو کر لیتی ہیں اور پھر اس کے بعد اس جراب پر مسح کرتی ہیں، یہ اگر لیدر سوکس ہیں تب تو اس پر مسح کرنا درست ہے، کیونکہ مقیم کے لیے ایک دن ایک رات، مثلا صبح میں فجر کی نماز کے لیے آپ نے موزے پر مسح کر لیا تو شام تک اور بلکہ دوسرے دن صبح تک صرف مسح کر سکتی ہے. وضو کر کے پہنا ہے صبح میں تو وہ لیدر سوکس ہوں یا کم از کم واٹر پروف ہوں. آج کل ایک سیل کی اسکین کے مل رہے ہیں موزے جس کے اندر پانی داخل نہیں ہوتا، تو وہ بالکل دیکھنے میں تو کاٹن کی طرح ہوتے ہیں لیکن اصل میں وہ سیل اسکین ہوتی ہے، اس لیے اس کا استعمال کر سکتے ہیں یا لیدر سوکس کا. عام جو موزے ہم پہنتے ہیں سوکس، کاٹن سوکس، اس پر موزے پر مسح نہیں ہوتا. جب مسح نہیں ہوتا تو وضو نہیں ہوا، جب وضو نہیں ہوئی تو نماز بھی درست نہیں ہوئی. تو اس کا آپ خیال رکھیں. دوسرا جو آپ نے کہا کہ صدقے کے نفل، یعنی کسی کو ثواب پہنچانے کے لیے اگر نفل نماز پڑھنا چاہیں تو اس میں کوئی خاص صورت پڑھنا ضروری نہیں، جو بھی آپ صورت پڑھیں. اگر آپ کے پاس وقت ہے آپ نے لمبی صورت پڑھی ہے، سورہ مزمل، مدثر یہ پڑھی ہے، یا یاسین شریف 2 رکعت میں پڑھ لی تب بھی درست ہے. اور اگر مختصر وقت ہے چھوٹی صورتیں پڑھ لی آپ نے تب بھی درست ہے. اسی طرح اپنی حاجت کوئی ہے، اس حاجت کے آسانی کے لیے اللہ تعالیٰ اس حاجت کو پورا فرمائیں، اس کے لیے اگر آپ کوئی نفل نماز پڑھتی ہیں تو وہ بھی سیم 2 رکعت جو آپ نارمل پڑھتی ہیں وہ 2 رکعت پڑھیں اور اس کے بعد دعا کر لیں. یہ صلاۃ الحاجت بن گئی. اور جس وقت نماز شروع کر رہی ہیں یہ نیت کریں کہ اللہ میں صلاۃ الحاجت کی نیت سے نماز پڑھتی ہوں. بس. جنید کے بارے میں آپ پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اچھا اور مناسب رشتہ عطا فرمائیں اور اس کی شادی آسان فرمائیں. سب مل کر انشاءاللہ دعا کریں گے. ہمارے ایک بھائی کا یہ سوال تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں والدین کے حقوق کا ذکر فرمایا. دیکھیے والدین کے حقوق یہ ضروری نہیں کہ ان پر کوئی مصیبت آئے تبھی، ہر حال میں ان کے حقوق کا ذکر ہے. وہ جو آپ نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا تو بنی اسرائیل کا ذکر یہ ہے سورہ بقرہ کے اندر ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ہم نے بنی اسرائیل سے اس بات پر پکا قول و قرار لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. چونکہ بہت سی باتوں میں یہ امت اور بنی اسرائیل مشترک ہے، سملر ہے، اس وجہ سے ان کا ذکر کیا گیا، ورنہ خاص اس امت کو بھی حکم دیا گیا ہے. جیسے سورہ نساء کی آیت ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یہاں بنی اسرائیل کا کوئی ذکر نہیں. سورہ بنی اسرائیل میں ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا.
یہاں پر یہ حکم زائد ہے کہ اگر وہ بوڑھے ہو جائیں دونوں یا ان میں سے ایک تو ان کے سامنے اف تک مت کہنا اور ان کو جھڑکنا مت۔ یہ جو شرط لگائی کہ بوڑھے ہو جائیں، یہ عام حالات میں یہ ہوتا ہے کہ جب تک والدین طاقتور ہیں وہ اپنے کاموں کو پورا کر لیتے ہیں، اپنی ضرورتیں خود پوری کر لیتے ہیں۔ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو پھر مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے حالات میں پھر اولاد کی ذمہ داری ہے کہ ان کا خیال رکھے، ان کی ضروریات کو پوری کرنے میں مدد کرے، اور ان کے جو دماغی اگر کمزوری آ جاتی ہے، بار بار کسی چیز کو پوچھتے ہیں یا بھول جاتے ہیں، تو اس میں ان کی مدد کرے۔ یہ نہ ہو کہ جھڑکنا شروع کر دیا، بار بار آپ ایک ہی سوال کر رہے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ تو اس طرح بھی نہ ہو، بلکہ نرمی کے ساتھ ان کو سمجھائیں، چاہے جتنی مرتبہ کوئی سوال کرے، اور ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، نرمی کے ساتھ بات کریں۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، رحمت اور محبت اور شفقت کے ساتھ ان کے آگے اپنے بازوؤں کو جھکائے رکھے۔ یہ تمام احکام اس لیے ہیں تاکہ اولاد ماں باپ کے حقوق کا خیال رکھے، اور ایک جگہ نہیں کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ پہلے اپنی عبادت کا حکم ہے، دوسرے نمبر پر والدین کے ساتھ اس نے سلوک۔ اور حدیث میں کیا فرمایا؟ الوالد الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ والوالد اوسط ابواب الجنہ، والد جنت کے مین انٹرنس کی طرح ہے۔ دروازہ جو درمیانی دروازہ ہوتا ہے وہ مین گیٹ ہوتا ہے، تو جنت کا مین گیٹ یہ باپ ہے۔ اور بہت سی روایات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں، فرمایا اپنی ماں کے ساتھ، پھر ماں کے ساتھ، پھر ماں کے ساتھ، چوتھی مرتبہ کہا اپنے باپ کے ساتھ بھی۔ اور ایک صحابی آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جہاد کے لیے تیاری کر رہے تھے، ایک صحابی آیا اور کہا یا رسول اللہ میری والدہ تو رو رہی تھی لیکن میں روتا چھوڑ کر آیا ہوں، مجھے تو جہاد میں جانا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ واپس والدہ کی خدمت کرو، ففیہما فجاہد، ان کی خدمت میں تمہیں جہاد کا ثواب ملے گا۔ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہیں، لیکن ان کی والدہ بیمار ہیں، اس لیے وہ یمن چھوڑ کر مکہ تشریف نہیں لائے، مدینہ تشریف نہیں لائے۔ اگر وہ آتے تو صحابیت کا اعزاز مل جاتا، بہت بڑا اعزاز ہے یہ۔ امت کا کوئی بڑے سے بڑا ولی وہ صحابی میں سے کسی ادنی صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن ماں کی خدمت کی وجہ سے انہوں نے اس کو قربان کیا، اور صحابیت کا شرف نہ ملا، صرف ماں کی خدمت کرتے رہے۔ لیکن کیا شرف ملا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی یمن سے قافلہ آتا ان سے پوچھتے تھے تمہارے اندر اویس قرنی کون ہیں، تمہارے اندر اویس قرنی کون ہے؟ ایک مرتبہ بتایا کہ وہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جا کر اپنے لیے دعائیں کروائی۔ تو بہت سے صحابہ کرام کے واقعات ہیں، حدیثوں میں صاف طور پر موجود ہے۔ تو والدین کی خدمت یہ بہت اہم چیز ہے، جس نے والدین کی خدمت کر لی اس نے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لیا۔ حدیث میں آتا ہے، رمضان کے بارے میں جب حدیثیں آتی ہیں اس میں ایک جملہ یہ بھی ہے، ہلاک ہو وہ شخص جس نے اپنے والدین کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت کا مستحق نہ بنا۔ یعنی اگر وہ شخص اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کر لیتا جنت کا مستحق بن جاتا۔ ناظرین کرام، کچھ اور کالر لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی، وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ ہاں جی میں ٹی وی کی آواز بند کر دیں آپ۔ میری آواز تو بند ہے۔ جی فرمائیے۔ ہاں جی، تو میں نے نا 2-4 دن پہلے بھی فون کیا تھا آپ کو کہ میرے کوئی پرابلم ہے۔ جی میرے پیٹ میں کچھ بنتا ہے۔ کیا پیٹ میں کیا بنتا ہے؟ مطلب کوئی ایسے وہ ہے شکل جیسے نا کوئی گوشت نہیں ہوتا ہے بغیر بون کے۔ اچھا، اس ٹائپ کا ہے۔ جب میں بیٹھتی ہوں تو پیٹ کے اوپر جمع ہوتا ہے، جب میں کھڑی ہوتی ہوں تو پھیل جاتا ہے۔ تو دوائیاں تو ڈاکٹروں کے پاس روحانی علاج بہت کروایا۔
چلو انشاءاللہ کوئی عمل بتاتے ہیں، آپ دیکھتے رہیں پروگرام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب، میری طرف سے السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، فرمائیے۔ مولانا صاحب مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے، آپ بہت اچھے انسان ہیں، بہت خام ہیں، رام سکون سے جواب دیتے ہیں، لوگوں کی بات سنتے ہیں۔ تو آج میں نے سوچا میں بھی آپ سے سوال کروں، روز کہتی ہوں کروں پر آج میں نے کہا میں کر کے چھوڑوں گی۔ جی جی مولانا صاحب میرے نا پیٹ میں جو بھی چیز کھاتی ہوں واٹر ہوتے ہیں، پہلا تو انہوں نے چیک کرتے رہے، کچھ نہیں نظر آیا، ابھی ان کو گولڈ سٹون نظر آیا ہے۔ تو ایک مجھے وہم کی بیماری ہے، میں سارا دن ہاتھ دھوتی ہوں، ادھر ہاتھ لگا میں کہتی ہوں گندگی لگ گئی ہے، کیونکہ مجھے پیشاب اور بڑے پیشاب کی پرابلم ہے، تو سارا دن کپڑے چینج کرتی رہتی ہوں۔ ان کے لیے دو میرے سوال کے لیے مجھے ابھی جواب دے دیں گے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ اللہ آپ کو دو جان کی کامیابیاں کامرانیاں عطا فرمائے۔ انشاءاللہ۔ میں ٹی وی کی آواز بند کی ہوئی ہے اور میں آپ کا نمبر آئے گا جی۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ السلام علیکم۔ ایک اور کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم جناب، میں نے مفتی صاحب سے جی جی فرمائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت یہ جن کی بیٹیاں ہوں جی وہ ان کے بارے میں یہ وراثت کیا کہتی ہے کہ ان کو کس طرح سے کتنی بیٹیاں ہیں؟ 4 تھیں تو ایک فوت ہو گئی ہے، تو وہ 3 رہ گئی ہیں۔ تو ایک بیٹی جو فوت ہو گئی اس کے تو 2 بچے ہیں، ایک بیٹی ایک بیٹا ہے، ان کے بارے میں کیسے شریعت کیا کہتی ہے؟ اچھا، تو یہ بیٹیوں کے والد صاحب آپ ہیں یا کوئی اور ہیں؟ میں ہوں۔ اچھا، آپ کے بھائی بہن بھی ہیں؟ میرے بھائی، ہاں میرے ایک بہن ہے بس۔ صرف بہن ہے، اور آپ کی بیوی بھی ہے؟ نہیں، بیوی نہیں ہے، فوت ہو گئی۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں، آپ پروگرام دیکھتے رہیں۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو آمین۔ جو سوالات آئے ہیں انشاءاللہ ان کے جوابات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ہمارے ایک بہن نے یہ فون کیا ہے کہ رمضان آنے والا ہے اور ان کے شوہر کا کوئی دوست ہے جو اٹلی سے آتا ہے۔ دیکھیے، رمضان کے اندر وہ جب کھانا بنانے کا تقاضا کرے تو ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص مسافر ہے اور اس پر روزہ واجب نہیں ہے، ان کے لیے اگر آپ کھانا بنا دیتی ہیں تو اس کی اجازت ہے، کیونکہ رمضان میں کھانا بنانا منع نہیں ہے۔ ویسے بھی ہم دن میں کھانا بنا کے رکھتی ہیں عورتیں، اور بھی بہت سے کام کرنے والے ایسے ہیں جو کھانا بناتے ہیں دن میں، تو کھانا بنانا منع نہیں ہے، روزے کی حالت میں کھانا کھانا منع ہے۔ تو اگر وہ شخص جو وہاں سے آ رہا ہے، اگر وہ مسافر ہے اس لیے روزہ نہیں رکھتا ہے، تو اس صورت میں اس کی آپ مہمان نوازی کر سکتی ہیں، ان کو کھانا کھلا سکتی ہیں۔ باقی شوہر کے لیے آپ کوشش کریں کہ اگر وہ روزہ نہیں رکھتا تو اس کو ترغیب دیں، اس کو کہیں کہ روزے کا کیا حکم ہے، فضیلت بتائیں۔ اگر پھر بھی وہ نہیں مانتا تو وہ گنہگار ہے۔ اگر آپ اس کے لیے کھانا کھلاتی ہیں، پکاتی ہیں، تو گناہ اس کو ہوگا، آپ کو نہیں ہوگا۔ دوسرا ہمارے ایک بھائی کا یہ سوال تھا، کچھ انہوں نے مقولات نقل کیے ہیں کہیں سے، کسی کا یہ کہنا ہے، کسی کا یہ کہنا ہے، بہت سی چیزیں انہوں نے ذکر فرمائی کہ سائنسداں جو ہے یہی کھانوں کو خراب کر رہے ہیں اور اسی کی وجہ سے بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ خیر، یہ کوئی زیادہ سوال کے مسئلے میں نہیں تھا، انہوں نے اپنی رائے پیش کی ہے۔ رجب کے روزے کے بارے میں ہماری ایک بہن کا سوال تھا کہ رجب کا روزہ کیا ہے۔ کل بھی یہ سوال آیا تھا۔ دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر مہینے میں 13، 14 اور 15 اسلامک کیلنڈر کے اعتبار سے 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ ثابت ہے، اور ہفتے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منڈے اور تھرسڈے کا روزہ ثابت ہے۔ باقی جو حدیث سے ثابت ہے اس میں ایک روزہ تو عرفے کا ملتا ہے، 9 ذی الحج کا حدیث میں ہے کہ ایک روزہ رکھنے پر 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ دوسرا ہے عاشورہ کا روزہ، جس کا ایک روزہ رکھنے پر 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ثابت ہے۔ تیسرا روزہ تھوڑا سا اس میں جس میں ضعف بھی ہے، 15ویں شعبان کا ہے، لیکن رجب کی 27 تاریخ کا روزہ حدیث میں ثابت نہیں۔ اور کچھ لوگ اس روزے کو اتنا اہمیت دیتے ہیں
کہ اس ایک روزے کا ثواب 1000 روزے کے برابر سمجھتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو اگر نفل کے طور پر اگر کوئی رکھ لے تو اس کی اجازت ہے، لیکن حدیث میں اس کا ثبوت نہیں، اس کو سنت نہیں کہہ سکتے۔ دوسرا ہمارے ایک بھائی کا سوال تھا کہ والدین کا انتقال ہو جائے تب ان کے کیا حق ہیں۔ دیکھیے، والدین کے انتقال کے بعد بھی ان کے حق ہم پر ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان کی قبروں کی زیارت کرنا، اگر ہفتے میں ہو سکے تو ہفتے میں، روزانہ ہو سکے تو روزانہ، اگر قریب نہیں ہے تو مہینے میں یا سال میں کبھی بھی جب جائیں آپ قبر کی زیارت کریں۔ روزانہ ان کے لیے ثواب پہنچانا، چاہے تھوڑا سا ہی ہو، 3 مرتبہ قل واللہ شریف ہی ہو، پڑھ کر ثواب پہنچائیں، یہ ان کا حق ہے۔ اور ان کے جو رشتہ دار ہیں، جو دوست و احباب ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ یہ بھی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی جانور قربان کرتے تھے، بکری ذبح کی، اس کا گوشت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سہیلیوں کو پہنچا دیتے۔ یہ مرحوم کے ساتھ ایک اچھے تعلق رکھنے کا یہ بھی طریقہ ہے۔ تو والد صاحب کے جو دوست و احباب ہوں، تعلقات والے ہوں، جن کے ساتھ ان کے رشتہ داری تو نہیں لیکن دوستی تھی، ان کو بھی آپ کچھ گفٹ پیش کریں، ان کے ساتھ فون پر بات کریں، ان کے ساتھ تعلقات رکھیں، اس سے والد صاحب خوش ہوں گے۔ تو یہ والدین کے ساتھ ان کے فوت ہونے کے بعد بھی ہے۔ اور ویسے بھی آپ جو عبادت کرتے ہیں، آپ کے والدین نے آپ کی تربیت کی ہے کہ آپ وہ عبادت کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب بھی والدین کو ضرور پہنچائے گا۔ لیکن اگر آپ مستقل ان کے لیے کچھ پڑھیں، 2 رکعت روزانہ پڑھ لیں، یا سورہ یاسین جب آپ پڑھتے ہیں اس میں یہ نیت کر لیں کہ اپنے والدین کو ثواب پہنچا رہے ہیں، تو آپ کا کام تو ہو ہی گیا کہ آپ کے سورہ یاسین کی تلاوت سے آپ کے سارے دن کے کام اللہ تعالیٰ آسان فرمائیں گے، اور یہ ثواب جو آپ نے والدین کو پہنچایا اس کا ثواب ایکسٹرا مل گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ مرنے والا یعنی جو شخص قبر میں ہے وہ ثواب کے لیے ایسا انتظار کرتا ہے جیسا ڈوبنے والا تنکے کا سہارا کا محتاج ہوتا ہے۔ اس لیے روزانہ کچھ نہ کچھ اپنے والدین کے لیے پہنچاتے رہیں، اس کی وجہ سے والدین خوش ہو جائیں گے۔ ایک اور کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی، سوال ہے کہ ماں باپ کے انتقال میں، زندگی میں اگر ماں باپ اپنے کسی بھی بچے کو اپنی جائیداد یا زیور وور دے دیتا اپنی مرضی سے اور دوسرے کو نہ دیا تو وہ جائز ہے یا ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ دوسرا آپ نے پوچھا ہے ڈپریشن، گھبراہٹ کا عمل۔ ڈپریشن آج کل بہت عام ہو گیا ہے۔ دیکھیے، اس کے لیے سورہ علم نشرح بہترین ہے۔ سورہ علم نشرح کی تلاوت صبح شام 11 مرتبہ کریں، اور وضو کے درمیان خلال کا خیال رکھیں، ہاتھوں کی انگلیوں میں بھی اور پیروں کی انگلیوں میں بھی۔ یہ ڈپریشن کو آپ کم کرنے والا ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے اس بیماری کو دور فرمائے۔ بریک کے بعد انشاءاللہ سوال جواب کا سلسلہ جاری رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔